السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 5، تنوین۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ تنوین کو کس طرح ادا کرتے ہیں اور تنوین کے ہجے کس طرح کیے جاتے ہیں۔ دو زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے تو ہجے کرنے میں ان کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اس بارے میں آج ہم معلومات لیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل ڈیجیٹل پاکستان EDU کو سبسکرائب کرنا، ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، جیسا کہ حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان، ان اب تنوین کے ہجے اس طرح کیے جاتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنیے اور توجہ سے۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت ان کا نام نہ لیں۔ آئیے اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن اس کو پڑھنے کا طریقہ اسی طرح ہے جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے اندر تھوڑی اور زیادتی کریں تو یہ الفاظ غلط ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ غلط پڑھے جاتے ہیں۔ تا دو زبر تن، اس طرح نہیں ادا کرنا۔ پڑھنا کیسے ہے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ادا کیا، اسی طرح آپ نے ادا کرنے ہیں۔ تا دو زبر تن، یہ اس طرح صحیح طریقہ ہے۔ اب آگے میں اس کو مکمل کرتا ہوں۔ تا دو زیر تین، تا دو پیش تن، تن اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ تو دو زبر تن، یہ حروف مصالیہ میں سے ہے، اس کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ تو دو زبر تن، تو دو زیر تن، تو دو پیش تن، اب ہم اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حرف زا، اس کو پڑھنے کا وہی طریقہ ہے کہ تھوڑا رگڑ کر گھسیٹ کر جس حرف کو پڑھنا ہے وہ زا ہے۔ اور پڑھیے میرے ساتھ مل کر۔ زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زن آگے اگلا حرف ذال، اس کو ادا کرنے کا طریقہ زبان کا سرا اور اوپر والے دانتوں کے کنارے سے یہ ادا ہوگا، لیکن اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، تھوڑا توجہ کریں گے تو یہ ذال بہترین انداز میں ادا ہو جائے گا۔ ذال دو زبر رن، ذال دو زیر رن، ذال دو پیش رن، رن اگلا حرف ضو، ہر حالت میں پر پڑھا جائے گا، حرف مصالیہ میں سے ہے۔ اب توجہ کیجئے۔ ضو دو زبر ضن، ضو دو زیر غن، ضو دو پیش ظن، اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ تھا، اس کو ادا کرنے کا طریقہ اوپر والے دانتوں کے کنارے اور زبان کے سرے سے ادا ہوگا۔ تھا دو زبر ثن،
ثا دو زیر سین، ثا دو پیش سن، سن سین سن۔ اس کے اندر یہ خیال کرنا ہے کہ اس کے اندر سیٹی کی آواز نہ آئے، اس طرح سین کے اندر آتی ہے۔ اس میں اور سین میں اور ثا میں فرق یہی ہے کہ وہاں سیٹی کی آواز نکلتی ہے سین میں، اور ثا میں یہ آواز نہیں نکلتی۔ اب ہم اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ سین دو زبر سن، سین دو زیر سین، سین دو پیش سن، سن سین سن۔ اگلا حرف صاد، حروف مصطلیہ میں سے اس کو ہر حالت میں پر پڑھیں گے۔ جب اس کو ہم موٹا ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثا، سین اور صاد میں فرق واضح ہو جائے گا۔ صاد دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش سن، سن سن سن۔ اب ہم اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حرف دال، دال کے ساتھ یا بھی آ چکا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے قاعدے کے اندر ایک قوانین تھے جس کے اندر اس میں پڑھا تھا کہ دو زبر کی تنوین کے بعد یا اور الف آ جاتا ہے، ہجے کرتے وقت ان کا نام نہ لیں۔ اب ہم یا بھی نام نہیں لیں گے، اب ہم پڑھیں گے دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن۔ آگے ہم اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ اس کو ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ ضاد دو زبر دن، ضاد دو زیر دن، ضاد دو پیش دن، دن دن دن۔ اب ہم اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کاف باریک ہے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو ادا کرتے ہیں۔ کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن۔ اب ہم حروف مصطلیہ میں سے قوف آ گیا ہے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ سماعت فرمائیے اور سنیے کہ کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ قوف دو زبر قن، قوف دو زیر قن، قوف دو پیش قن، قن قن قن۔ اب ہم اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن۔ اب ہم اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ ہا کا مخرج پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ سانس پیٹ میں بھرنے کے بعد تھوڑا سا باہر نکالیں گے، انشاءاللہ عز و جل ہا کا مخرج بہترین انداز سے ادا ہوگا۔ ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن ہن ہن۔ اب ہم اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حرف حمزہ، اس کو ادا کرنے کا طریقہ اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان ان۔ اب ہم عین کی طرف چلتے ہیں۔ اس کو ادا کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ کس طرح ادا کیا جاتا ہے، سنیے۔ عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، عن عن عن۔ اگلا حرف حرف مصطلیہ میں سے اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ سنیے اور پڑھیے بھی صحیح میرے ساتھ مل کر۔ خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن۔ اگلا حرف بھی حرف مصطلیہ میں سے اور اس کو بھی سنیے کہ کس طرح ادا کرنا ہے۔ غین دو زبر غن،
غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن۔ اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا حرف با، اس کو کس طرح ادا کرنا ہے آئیے پڑھتے ہیں۔ با دو زبر بن، اس کے ساتھ الف آیا، وہاں دال کے ساتھ یا آیا۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، نہ ہجوں میں اور نہ ہی رواں۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن۔ اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون۔ اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، فن فن فن۔ اگلے حرف کی طرف چلتے ہیں۔ لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن۔ اگلے حرف کی جانب چلتے ہیں۔ نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن۔ اگلے حرف کی جانب چلتے ہیں۔ را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن۔ اگلے حرف کی جانب چلتے ہیں۔ جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن۔ اگلے حرف کی جانب چلتے ہیں۔ شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن۔ اگلے حرف کی جانب۔ یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین یون۔ آج کا ہمارا سبق یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ آج ہم نے الحمدللہ 5 تختیاں مکمل کیں، 5 لیسن مکمل کیے، اور آج ہم نے تنوین کے بارے میں سیکھا کہ تنوین کو کس طرح ادا کرتے ہیں، تنوین کہتے کسے ہیں، اور تنوین کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک پر پڑھنے کی، بار بار پڑھنے کی، اس کو دہرانے کی، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔